مدت گزری، ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم اور اپنے آپ کو عقل دانش کا منبع سمجھتا تھا۔ وہ ہر وقت مختلف ہیلوں بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگاتا رہتا، جس کی وجہ سے عوام اس سے بے حد تنگ تھے۔ وہ رعایا کی فلاح و بہبود پر کچھ بھی توجہ نہ کرتا۔ وہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا، اس کی ہر جائز ناجائز بات پر اس کی تعریف اور قابلیت کے پل باندھتے رہتے۔ وہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا جو اس کی غلط باتوں پر اس کی تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک دانش مشیر بھی تھا جو اس کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا، جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھیرے ہوئے خوشامدیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے جس پر بادشاہ کے روبرو اسے ذلیل کر سکیں۔ ایک دن مشیر نے بڑے دربار میں کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنے روٹی روزی کا خیال کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ناراض تھا، حکم دیا کہ ہم مشیر کو اس قول کی تصدیق چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مشیر کو گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے، اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ایک ماہ میں 1000 سونے کے سکے رائج الوقت کر سکے، اپنے عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر کما کر خزانہ میں جمع کرائے، بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلہ پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے یا نہیں۔ استبل کے ملازمین جو گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے، یہ جان کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پر مشیر سے گریہ زاری شروع کر دی اور بادشاہ کو کچھ نہ بتانے کو کہا۔ انہوں نے اس کے بعد مشیر کا خیال رکھنے اور جو بھی جرمانہ وہ اسے ادا کرنے کو تیار ہیں کا وعدہ کیا۔ اس طرح مشیر نے ایک ماہ میں سونے کے سکے خزانے میں جمع کروا دیے۔ بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانہ میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے خزانہ میں جمع کروائی ہے۔ لہذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کر دیا جانے کا حکم دیا اور اسے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے ایک ماہ میں سرکاری خزانہ میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، کی رپورٹ کی جائے تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے اور وہ باز رہیں۔ چونکہ آپ سب زیادہ سواریاں لوڈ کرتے ہیں، اس لیے آپ کے خلاف رپورٹ تیار کر رہا ہوں۔ تم سب کو معلوم ہے کہ تم زیادہ سواریاں کشتی میں بٹھاتے ہو، لہذا سزا کے لیے تیار رہو۔ تمام کشتی بان یہ جان کر فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے۔ معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ وہ ماہ کے آخر تک 2000 سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں لوڈ نہیں کریں گے۔ ماہ کے آخر تک کشتی بانوں نے 2000 سکے سوداگر کو ادا کر دیے، جو اس نے خزانہ سے جمع کروا دی۔ 2 ماہ کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانے سے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیا اور ضرور اس کو اس کی اس عقل پر داد ملے گی اور اسے مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مشیر نے اس دفعہ بھی اس کا دیا ہوا ٹارگٹ، جو بادشاہ سمجھتا تھا کبھی پورا نہیں ہوگا، پورا کر لیا ہے، تو وہ دل میں شدید غصہ آیا کہ یہ مشیر اب اسے دربار میں شرمندہ کرنے پھر آ گیا۔ لہذا تیسری دفعہ اس نے اپنے خوشامدی وزیر جو مشیر سے نفرت بھی کرتا تھا، اس کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے قریب آ جائے، اور جب خوشامدی بادشاہ قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی گھٹیا صورت ہم دوبارہ نہ دیکھیں۔ وزیر انتہائی خوش ہوا اور مشیر کو انعام دینے کا کہا اور اسے فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر نے فصیل پر پہنچا تو اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ یوں جان کی بازی ہار گیا۔ اس نے مشیر کو ایک بات کہی کہ ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے جب اس کے تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات ختم کرنے سے پہلے دھکا دیا اور واپس چلا گیا۔ ٹھیک 7 دن بعد بادشاہ کی سلطنت پر اس کے طاقتور پڑوسی ملک نے حملہ کیا۔ بادشاہ دربار میں موجود تمام دانشوروں کو چن چن کر ختم کروا چکا تھا، اور جو ہمیشہ اسے طاقتور پڑوسی سے جنگ سے بچا لیا کرتے تھے اور خوشامدی اس نے اکٹھے کر رکھے تھے، وہ اسے اس جنگ سے بچانے میں ناکام ہو گئے۔ بادشاہ بری طرح جنگ ہارا اور جب پکڑا گیا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے اسی فصیل پر کھڑا کر کے جہاں سے مشیر کو دھکا دیا گیا تھا زمین پر دھکا دے دیا، اور اس طرح وہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔